الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر کر سونا فدیے ہی میں کیوں نہ دیں، تب بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہ کی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا اس عذاب جہنم کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر کر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح قرآن پاک کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس سے نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام دے گی۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کی رشوت نہ چلے گی، وہاں تو صرف دولت ایمان ہی کام دے سکتی ہے، اور مشرکوں کا وہاں کوئی مددگار اور تعاون کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے ایمان کی بدولت اپنے ایمان کی دولت پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔